حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جا رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا رو رہا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ بھائی کیا گناہ سرزد ہو گیا؟ اس نے کہا بھائی میں کفن چور تھا، یعنی جب لوگ میت کو دفن کرتے تھے نا تو میں ان کی قبر کھود کے ان کا کفن نکال کے بیچتا تھا اور اس کے پیسے سے زندگی گزارتا تھا، میرا یہ روز کا کام تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انصار کی ایک جوان لڑکی کی وفات ہو گئی اور میں نے اس کے کفن کو چرا لیا۔ پھر میں تھوڑی دور آگے چلا تو میرے اوپر شیطان غالب آ گیا اور شیطان نے دل میں بات ڈالی کہ لڑکی تو جوان العمر تھی تو کیوں نہ میں اس سے اپنی خواہش ہی پوری کر لوں۔ تو میں واپس آیا، میں نے دوبارہ قبر کو کھودا، لڑکی کی میت کو نکالا اور اس کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا۔ اب میرے دل پر ایک غم ہے کہ میں نے زندہ کی بجائے مردہ کے ساتھ گناہ کیا، تو کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر بہت جلال آیا کہ یہ کیسا انسان جو مردوں کے کفن چوری کرتا تھا اور پھر ایک مردہ لڑکی کے ساتھ اس سے بدکاری کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود جواب نہیں دیا، فرمان لگے آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس لائے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نوجوان ہے، اس سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، یہ آپ سے پوچھنے آیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ نوجوان نے ساری صورتحال بتائی۔ جب اس نے یہ بتایا نا کہ میں نے تو مردہ لڑکی کے ساتھ گناہ کیا، تو نبی علیہ السلام کو بھی بہت جلال آیا اور نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو ڈانٹا کہ تو اتنا جو ہے وہ سنگ دل اور کیسے بندہ بات کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ تجھے ذرا حیا نہ آئی کہ تو نے ایک مردہ عورت کے ساتھ بدکاری کی، یہ کیا وہ کیا۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں تو وہ وہاں سے کھسک گیا اور وہ مسجد نبی سے نکل کے سیدھا باہر دیہات میں گیا، ویرانہ تھا جہاں۔ 40 دن تک وہ نوجوان اللہ کے سامنے روتا رہا، اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا، لیکن بخشنے والا تیرے سوا اور کوئی ہے تو نہیں، تو اللہ مجھے بخش دے۔ اتنا اس نے آنسو بہائے، اتنا اس نے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کی کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جبرائیل السلام نے آ کے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بندوں کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ بندوں کو رزق کون دیتا ہے، آپ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا ساری مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے، مجھے بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے تیسری بات یہ پوچھی ہے کہ بندوں کی معافی کو میں نے قبول کرنا ہے یا آپ نے قبول کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا ہر بندے کی معافی کو اللہ نے قبول فرمانا ہے اور میرے بھی غلطیوں کو اللہ نے معاف فرمانا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے 3 باتوں کا جواب دیا تو جبرائیل السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو نوجوان آپ کے سامنے آیا تھا اور اس نے گناہوں کی معافی کی بات کی تھی اور آپ نے ذرا ترش روئی سے جواب دے دیا، وہ بچہ یہاں سے سیدھا ویرانے میں چلا گیا۔ 40 دن ہو گئے ہیں، وہ دن رات روتا ہے، مجھ سے معافیاں مانگتا ہے اور میں پروردگار نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ لہذا اس نوجوان کو آپ بلائیے اور بتا دیجئے کہ اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر ایک صحابی کو بھیجا
اور اس نوجوان کو بلوایا اور اس کو خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا. اللہ تعالی ہمارے بھی سب گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما دے.